بچوں کے لیے قصص الانبیاء کی کہانیاں سنانے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم آپ کو جو کہانی سنا رہے ہیں، جو قصہ سنا رہے ہیں، وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، آپ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا۔ اور آج ہم بات کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ، ان کا واقعہ، ان کی کہانی کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے بتائیں گے، سکھائیں گے، اور تاکہ آپ کو اردو بھی پڑھنا آ جائے اور ہمارے پیغمبروں کے بارے میں آپ کو بالکل سچی معلومات وصول ہو سکے۔ چلیے میرے ساتھ ساتھ بیٹا فنگر رکھ کے پڑھیے گا، اور تاکہ آپ کو اردو بھی اچھی ہو جائے اور آپ کو سچے قصے معلوم ہو جائیں۔ قصص الانبیاء کی بہت ساری کہانیاں میں نے آپ کو سنائی ہیں، اور بہت ساری کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آج کی جو کہانی ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ اور والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ہفتے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، یعنی کہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی وفات پا گئے۔ آپ کے دادا کا نام تھا عبد المطلب، وہ بھی وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور وعدہ پورا کرتے، اسی وجہ سے مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا تاکہ آپ کی اردو بھی اچھی ہو جائے اور آپ کو الفاظ پڑھنا آ جائیں۔ 25 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارت کا سامان لے کر شام گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کی عمر 40 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکثر جاتے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو ایک دن وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی چن لیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور اپنی زوجہ یعنی کہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما کو یہ بات بتائی۔ وہ فوراً اللہ پر ایمان لے آئیں۔ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینے لگے۔ آپ اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ پھر کئی اور لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ بیٹا میرے ساتھ ساتھ فنگر رکھ کے پڑھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آتی رہے۔ یہ دیکھ کر قریش قبیلہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنے لگے۔ مدینے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے اور سردار بننے کی درخواست کی۔ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم کی انتہا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ساتھیوں سمیت مدینہ ہجرت کر جائیں۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ مدینے میں ہجرت کر جائیے اور یہاں سے دوسری جگہ پہ چلے جائیے۔ اللہ کا حکم تھا یہ، اور اللہ کا حکم ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔
کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے نکلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ اس غار کا نام غار ثور ہے۔ بیٹا میرے ساتھ ساتھ فنگر رکھیے، غار ثور، سے واو رے ثور، غار ثور ہے۔ اسی روز مکڑی نے اس غار کے منہ پر جالا بن کر تان دیا، یعنی کہ اس نے جالا بنا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تو بہت پرانا بنا ہوا ہے۔ جب دشمن وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ غار کے اندر کوئی نہیں گیا ہوگا ورنہ جالا ٹوٹ جاتا۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ کچھ دن کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینے پہنچ گئے۔ مدینے کے لوگوں نے بہت خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 برس تھی۔ کتنی تھی؟ 53، یعنی کہ 53 برس تھی۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ الفاظوں کی تشریح بھی بتا رہی ہوں اور آسان کر کے الفاظ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ نرمی، محبت اور عزت سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے اثر سے معاشرہ بدل گیا۔ کتنا بدل گیا یہ دیکھیے، عورتوں کو عزت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کو عزت نہیں ملتی تھی، لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دلائی اور غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کو بھی احترام کی نظر سے لوگ دیکھنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام ملا۔ اپنی وفات سے کچھ عرصے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کا فیصلہ خطبہ دیا۔ یہ خطبہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی پر مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبے میں فرمایا وہ تمام انسانیت کے لیے مکمل دین آپ نے پہنچا دیا اور مکمل دین کی سمجھ آپ نے لوگوں کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے طور پر ہمارے درمیان ایک بہترین کتاب چھوڑی جس پہ عمل کر کر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ ہم آج کون سی کہانی پڑھ رہے ہیں؟ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی۔ بچوں آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگی تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور آگے آپ کون سی کہانی پڑھنا چاہتے ہیں میں آپ سے سوالات پوچھ رہی ہوں، سوالات کا جواب دیجیے گا۔ تمام بچے مجھے کمنٹ کر کے سوالات بتائیے گا۔ بچوں کے لیے قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ صادق اور امین کیوں کہتے تھے؟ اس کا جواب دیجیے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی کے شمار میں چنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی دشمن سے کس طرح بچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا معاشرے پر کیا اثر ہوا؟ آج ہم نے کون سی کہانی پڑھی ہے قصص الانبیاء میں سے؟ آج ہم نے پڑھی ہے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔